بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور معزز سامعین، سورہ یوسف کی تفسیر چل رہی ہے جس میں آیت نمبر 104 تک تفسیر ہو چکی ہے۔ آج آیت نمبر 105 سے تفسیر چلے گی۔ گزشتہ آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ بیان فرمایا، اور مشرکین مکہ نے جو سوال کیا تھا یہود سے پوچھ کر کہ بنی اسرائیل کیسے ملک شام سے مصر آ کر آباد ہوئے، اس کے جواب میں پورا تفصیل کے ساتھ میں واقعہ بیان کیا، واقعے کے اجزاء بیان کیے۔ اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ ان کے 12 بیٹوں کے ساتھ وہ مصر میں جا کر کے آباد ہوئے، اور پھر ان 12 بیٹوں کی خوب اولاد ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام 120 سال کی عمر تک کے زندہ رہے۔ 120 سال کی عمر میں جب ان کا انتقال ہوا تو دریائے نیل کے کنارے پر ان کو دفن کیا گیا۔ عروہ ابن زبیر کی روایت سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکل جائیں، تو اس وقت ان 12 بھائیوں کی یہ اولاد میں اللہ نے اتنی برکت عطا فرما دی تھی کہ وہ 6,70,000 ہو چکے تھے۔ بہرحال اللہ نے وحی کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام جو یہاں دریائے نیل کے کنارے پر دفن ہیں تو ان کو وہاں سے نکالیں اور لے جا کر کے ان کے آبا و اجداد کے پاس دفن کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تلاش کی، تفتیش کی، اور ان کی قبر دریافت ہونے کے بعد ان کو وہاں سے نکالا۔ وہ ایک سنگ مرمر کے تابوت میں دفن تھے۔ ان کو وہاں سے نکال کر اپنے ساتھ فلسطین لے گئے اور کنعان میں لے جا کر حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے برابر ان کو دفن کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنو عمالقہ جو تھے ان کے بادشاہ پھر سے مسلط ہوئے اس تخت پر، اور فرعونیوں نے خوب بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر بہت دنوں تک قائم رہے۔ پھر ان کے اندر بھی برائیاں پیدا ہو گئی کچھ، اور فرعونیوں نے ان کو غیر ملکی سمجھ کر کہ تم شام سے آئے ہوئے ہو، تم یہاں مصر کے اصل رہنے والے نہیں ہو، یہ کہہ کر ان کے اوپر خوب ظلم و ستم شروع کر دیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان میں مبعوث کیا، اور جیسے کہ ذکر کیا جا چکا ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں محنت کر کے فرعون کے چنگل سے بنی اسرائیل کو دوبارہ نجات دلائی۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ اس طرح سے حضرت یعقوب اور ان کی اولاد آ کر کے مصر میں آباد ہوئی تھی۔ آخری رکوع اب باقی رہ گیا ہے سورۃ مبارکہ کا، اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ آج کی جائے گی، اور آج سورہ یوسف ختم ہو جائے گا۔ نیز رمضان المبارک کا یہ جو تفسیر کا سلسلہ تھا یہ بھی اس سورت کے ختم پر ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مزید قرآن کریم کو سمجھنے، پڑھنے کا شوق
اور جذبہ ہم سب کو نصیب فرمائیں، اور اس سلسلے کو اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائیں، مزید آگے بڑھانے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے، مگر یہ ان سے منہ موڑ جاتے ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اتنی بڑی واضح دلیل نبی علیہ السلام کے نبوت اور رسالت کی آ چکی ہے کہ اللہ کے نبی کو یہ ساری باتیں معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اس کے باوجود آپ نے حضرت یوسف اور حضرت یعقوب اور بنی اسرائیل کے واقعات اتنی تفصیل سے بیان کر دیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ وحی کے ذریعے ہی ممکن ہوا، تو اب ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور ان پر ایمان لانا چاہیے، لیکن بہت سے لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں اور بہت سے لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں، ایمان نہیں لائیں گے یہ لوگ۔ اسی کو آگے اور مضمون کو بڑھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ صرف یہ نہیں کہ کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو ضد اور ہٹ دھرمی سے نہیں سنتے، بلکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کاملہ کی جو کھلی کھلی نشانیاں آسمان اور زمین میں ہر وقت ان کے سامنے آتے رہتی ہیں، اس کو بھی غور اور توجہ سے نہیں دیکھتے اور غفلت اور اعراض کرتے چلے جاتے ہیں، اس سے بھی ذرہ برابر بھی یہ دھیان نہیں دیتے کہ ان چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی، اس کی عظمت کی کتنی نشانیاں ہیں۔ دیکھنا چاہیے کہ آسمان میں، زمین میں اللہ کی کتنی قدرتیں پنہا ہیں، چھپی ہوئی ہیں، بے شمار نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں ہیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ ان کے آس پاس وہ بستیاں بھی ہیں، جب یہ سفر کرتے ہیں تو ان بستیوں سے گزرتے بھی ہیں جن بستی والوں پر اس سے پہلے نافرمانی کی وجہ سے عذاب آ چکا ہے۔ قوم لوط کی بستیاں ہیں، قوم ثمود ہیں، یہ بستیاں جب یہ ملک شام کے سفر پر جاتے ہیں تو راستے میں پڑتی ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کر بھی یہ عبرت حاصل نہیں کرتے اور منہ پھیر کر کے، منہ موڑ کر کے چل جاتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے بھی ہیں تو اس طرح کہ وہ اس کے ساتھ شرک بھی کرتے جاتے ہیں۔ پچھلی آیات میں تو ایسے لوگوں کا ذکر تھا جو خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی حکمت اور اس کی قدرت کے قائل ہی نہیں تھے، سیدھے سیدھے اس کا انکار کرتے تھے۔ لیکن یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہے ہیں جو باری تعالیٰ کے وجود کے تو قائل ہیں، اللہ کو اپنا آقا مانتے ہیں، مگر اس کی خدائی میں دوسری چیزوں کو شرک، دوسری چیزوں کو شریک قرار دیتے ہیں۔ ان کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی وحدانیت پر،
اللہ کی ذات پر ایمان تو لائے ہیں، لیکن اس کی ذات کے ساتھ یعنی اس کے علم میں، اس کی قدرت میں اور دیگر اوصاف میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، جو سراسر ظلم ہے اور جہالت ہے۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے مفہوم میں وہ مسلمان بھی داخل ہیں جو ایمان کے باوجود مختلف قسم کے شرک میں مبتلا رہتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم پر جس چیز کا خطرہ ہے ان میں سب سے زیادہ خطرناک شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ دکھلاوا ہے، ریا، نام و نمود اور شہرت کی غرض سے کوئی عمل کرنا، یہ شرک اصغر ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف میں روایت ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ بھی شرک ہے۔ غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا یہ بھی شرک میں داخل ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کے نام کی منت ماننا، نیاز چڑھانا، یہ بھی اسی میں داخل ہے کہ اللہ کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ کیوں چڑھائی جاتی ہیں نیازیں اور کیوں منتیں مانگی جاتی ہیں؟ کہ یہ لوگ کسی نہ کسی طرح سے ہماری اس حاجت کو پورا کریں گے، تو یہ بھی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہوگا کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے تو ہم فلاں کی نیاز چڑھائیں گے، فلاں کی نیاز منائیں گے، یا فلاں کی نیاز منائیں گے تو ہم کو خوشیاں نصیب ہوگی، یا ہمارے فلاں کام بنیں گے، یا اگر ہم نہیں چڑھائیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہی تو سمجھنا ہے کہ ان کے اختیار میں کچھ نہ کچھ چیز ہے، یہ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو اسی کو شرک کہتے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھتے بھی ہیں، تو اس طرح کہ وہ اس کے ساتھ شرک بھی کرتے جاتے ہیں، دوسروں کو اس کی ذات میں شریک بھی کرتے ہیں۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ بھلا کیا ان لوگوں کو اس بات کا ذرا ڈر نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا آ کر ان کو لپیٹ لے، یا ان پر قیامت اچانک ٹوٹ پڑے اور انہیں پہلے سے احساس بھی نہ ہو؟ یہاں اللہ تبارک و تعالی ان کی غفلت اور جہالت پر اظہار افسوس اور تعجب کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے انکار اور سرکشی کے باوجود کیسے بے فکر ہو گئے کہ ان پر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب، کوئی اچانک آنے والا حادثہ نہیں آئے گا۔ کیسے بے فکر ہو گئے؟ کیوں اتنے بے حس ہو کر کے یہ زندگی گزار رہے ہیں؟ حالانکہ اس سے پہلے کئی قوموں پر آنے والے عذابوں کا تذکرہ ہم قرآن کریم میں کر چکے ہیں، اور ان کی نشانیاں آج تک موجود ہیں کہ کیسے ان پر عذاب آیا اور وہ کیسے ہلاک و برباد اور تباہ ہوئے۔ اس کے باوجود ان کو ذرا بھی احساس نہیں اس بات کا، تو افسوس کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آنے والی کسی بلا کے لپیٹ میں یہ اچانک آ سکتے ہیں، قیامت ان پر اچانک ٹوٹ سکتی ہے، آ سکتی ہے، لیکن ان کو کسی چیز کا احساس نہیں، بس یہ اوندھے منہ چلے جا رہے ہیں اور زندگی کے جو ہے چند مختصر دنوں کی لذت کے اندر پھنسے پڑے۔ حدیث میں آیا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ قیامت ایسا اچانک آ جائے گی کہ لوگ بالکل غفلت میں پڑے ہوئے ہوں گے. ایک بیچنے والا اپنا کپڑا پھیلا کر کے خریدنے والے کو بتا رہا ہوگا, وہ دیکھنے والا ہاتھ میں پکڑ کر دیکھ رہا ہوگا, اور قیامت کا سور پھونک دیا جائے گا. وہ دونوں اسی جگہ پر جو ہے اس کے شکار ہو جائیں گے, وہ کپڑا اٹھا بھی نہیں سکیں گے. ایک جگہ فرمایا کہ ایک کسان جو ہے اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے حوض بنا رہا ہوگا, اور اچانک جو ہے قیامت کا سور پھونک دیا جائے گا, وہ اپنے جانوروں کو اس میں پانی پلا بھی نہیں سکے. تو اچانک قیامت کا بھی حادثہ آ جائے گا. تو ان کو اللہ کے اس آنے والے اچانک عذاب سے خوف کھانا چاہیے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کو ابھی جو ہے مہلت ملی ہوئی ہے تو کون کیا کرے گا, کب آئے گا عذاب, کل کس نے دیکھا ہے, ابھی جو چل رہا ہے بس چل رہا ہے, چلنے دیجئے, جب ہوگا تب دیکھا جائے گا. غلط ہے سارے. پھر فرماتے ہیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اے پیغمبر کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے, میں بھی پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں, اور جنہوں نے میری پیروی کی ہے وہ بھی, اور اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے, اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی نبی علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم مانو یا نہ مانو, میرا تو مسلک, میرا طریقہ, سب کچھ یہی ہے کہ میں لوگوں کو پورے یقین کے ساتھ, پوری بصیرت کے ساتھ, پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتا رہتا ہوں. اور میں ہی نہیں بلکہ میری اتباع کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہتے ہیں. دیکھیے یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دعوت اور بصیرت میں, یعنی بالکل سمجھ بوجھ کے ساتھ اللہ کی طرف بلانے میں اپنے متبعین اور اپنے پیرووں کو بھی شامل فرمایا, پیروکاروں کو بھی شامل فرمایا کہ میں بھی بلاتا ہوں اور میری اتباع کرنے والے بھی یہی کام کرتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں پر نبی علیہ السلام کے پیروکاروں سے مراد جو ہے وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں, جو علوم رسالت کے خزانے اور اللہ کے سپاہی ہیں. اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس تمام امت کے بہترین افراد ہیں جن کے قلوب پاک اور علم گہرا ہے, ان کے اندر تکلف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ نے ان کو اپنے رسول کی صحبت اور خدمت کے لیے منتخب کیا ہے, لہذا تم انہی کے اخلاق اور عادات اور طریقوں کو سیکھو کیونکہ وہی سیدھے راستے پر ہے. اور یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے جتنے افراد نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھیں گے وہ سب اسی کام کے اندر مصروف اور مشغول رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو کیا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا, یہ بھی سارے افراد وہی کام کرتے رہتے ہیں. اس لیے بعض مفسرین نے, بعض بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہونے کا دعویٰ کرے, آپ کے متبع ہونے کا دم بھرے اور یہ کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, تو اس پر لازم ہے کہ وہ آپ کی دعوت کو لوگوں تک پہنچائیں, قرآن کریم کی تعلیم کو پھیلائیں اور عام کریں. لازم ہے ہر
اس فرد پر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا دم بھرے، کہ وہ نبی علیہ السلام کی اس دعوت کے مبارک کام کو، آپ کے لائے ہوئے دین کو جو ہے لوگوں تک پہنچانے کے کام کو، آپ کے لائے ہوئے قرآن کریم کے پیغام کو پھیلانے کو وہ اپنا فریضہ سمجھ کر کے ضرور بھی ضرور کرے۔ اور فرمایا وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یعنی شرک سے پاک ہے اللہ، اور میں بھی شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ اوپر چونکہ ذکر آیا تھا اس بات کا کہ اکثر لوگ جب اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ جو ہے باریک سا شرک بھی ملا دیتے ہیں، شرک خفی جس کو کہا جائے، یا شرک جلی، کھلا شرک بھی اللہ کی ذات کے ساتھ کبھی کر گزرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبانی یہ اعلان کر دیا کہ میرا اور میرے متبع اور پیروکاروں کا حال یہ ہے کہ ہم کسی طرح کا بالکل شرک کرتے ہی نہیں ہیں۔ میری دعوت کا مطلب یہی ہے کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ ہی کو پکارا جائے، اللہ ہی کو حاجت روا سمجھا جائے، اور اللہ ہی کا بندہ بن کر زندگی گزاری جائے، اسی کی بندگی کی جائے، اسی کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلایا جائے۔ یہی میرا فریضہ ہے، یہی میری دعوت ہے۔ نہ میں اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرتا ہوں، اور نہیں میرا اتباع کرنے والے وہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھیجے وہ سب مختلف بستیوں میں بسنے والے انسان ہی تھے جن پر ہم وحی بھیجتے تھے۔ تو کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کی قوموں کا انجام کیسا ہوا؟ اور آخرت کا گھر یقیناً ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی جتنے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے وہ سب شہروں کے اندر رہنے والے تھے، بڑی بستیوں کے اندر رہنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے جتنوں کو اپنا پیغامبر بنایا ہے، اپنا رسول بنا کر کے انسانوں میں مبعوث کیا ہے، وہ سارے انسان ہی تھے۔ یعنی کفار یہ کہا کرتے تھے نا کہ اللہ نے کسی فرشتے کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ یہاں جواب دے رہے ہیں ان کا کہ سب ہی کو آج تک کا یہ دستور رہا ہے، جتنے نبی آئے سب انسانوں میں انسان ہی آئے، کوئی فرشتہ نہیں آیا، یہاں تک کہ کسی عورت کو بھی نبی نہیں بنایا گیا، کسی عورت کو بھی نبی نہیں بنایا گیا۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کسی جن کو بھی نبی نہیں بنایا گیا، لیکن اس میں اختلاف۔ لیکن یہ بات تو صاف ہو گئی یہاں کہ نبی مردوں ہی کو بنایا گیا اور انسانوں ہی میں سے بنایا گیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات کہہ دی من اہل القریٰ کہ وہ بستیوں میں رہنے والے تھے، یعنی بڑے بڑی بستیوں میں، بڑے بڑے شہروں کے رہنے والے تھے۔ کسی چھوٹے دیہات کے اندر کسی کو نبی نہیں بنایا گیا، کسی دیہاتی شخص کو نبی نہیں کبھی بنایا گیا۔ اب اس کی وجہ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ دیہات کے رہنے والے تھوڑا سا سخت مزاج ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے اخلاق کے تھوڑے سے کھردرے ہوتے ہیں، اور شہر
شہر کے رہنے والے افراد کے مقابلے میں تہذیب و تمدن کے اعتبار سے تھوڑا پیچھے ہوتے ہیں، اس لیے دیہاتی کو کسی کو نبی نہیں بنایا گیا، سارے نبی شہر ہی کے اندر مبعوث کیے گئے، شہری ہی کو نبی بنایا گیا۔ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین۔ یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور کافر لوگ یہ سمجھنے لگے کہ انہیں جھوٹی دھمکیاں دی گئی تھیں، تو ان پیغمبروں کے پاس ہماری مدد پہنچ گئی، یعنی کافروں پر عذاب آ گیا، اور جن کو ہم چاہتے تھے انہیں بچا لیا گیا، اور جو لوگ مجرم ہوتے ہیں ان سے ہمارے عذاب کو ٹالا نہیں جا سکتا ہے۔ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ جب نبی ان کی قوموں کو ڈراتے دھمکاتے کہ عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، اور عذاب کے آنے میں دیری ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ سے عذاب جلدی نہ بھیجتے تاکہ لوگ سمجھ لیں بات کو، موقع مل جائے ان کو سچ بات کی طرف آنے کا، سچائی کو قبول کرنے کا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو تھوڑا سا دیر سے بھیجتے ہیں۔ تو انبیاء علیہم السلام بعض مرتبہ پریشان ہو جاتے، بشری تقاضے کی بنیاد پر تھوڑا سا ان کے دل میں بھی کہیں مایوسی اور کہیں کچھ تھوڑا سا یہ خیال آ جاتا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں لوگوں کے سامنے کہ عذاب آ جائے گا اور عذاب دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ یہ سمجھ بیٹھیں کہ ہم جو عذاب کی دھمکی دے رہے ہیں وہ جھوٹ اور غلط ہے، ان پر عذاب نہیں آنے والا۔ اور عذاب جب لیٹ ہوتا اور جلدی نہ آتا تو کفار و مشرکین اور نبیوں کو ستانے والے لوگ بھی یہ سوچ لیتے کہ اب ہم پر عذاب نہیں آئے گا، یہ جو باتیں کر رہے ہیں عذاب کے سلسلے کی وہ جھوٹی باتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ یہ ساری باتیں ان کے ذہن و دماغ کے اندر آ گئی تو اب وہ خوب موج مستی کے اندر اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے، مخالفت میں، سرکشی میں خوب جو ہے آگے بڑھے۔ لیکن اس کے بعد اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد انبیاء علیہم السلام کے لیے آ گئی اور جھٹلانے والوں پر عذاب نازل ہو گیا اور اللہ کی بات سچی ہوئی۔ تو اشارہ دے رہے ہیں کفار مکہ کو بھی اس بات کی طرف گویا کہ اگر عذاب نہیں آ رہا ہے، تمہارے حالات صحیح چل رہے ہیں، ساری چیزیں صحیح ہو رہی ہیں، تو یہ مت سمجھ لینا کہ عذاب نہیں آنے والا ہے اور ہمارے نبی جو عذاب کی دھمکیاں تم کو دے رہے ہیں وہ اس چیز میں جھوٹے ہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ کا معاملہ یہ رہا ہے کہ وہ اپنی حکمت سے عذاب تھوڑا سا دیر سے ہی بھیجتے ہیں تاکہ موقع مل جائے لوگوں کو بات کو اچھی طرح سے سمجھنے کا، حجت تام ہو جائے، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم کو موقع ہی نہیں دیا گیا بات کو سمجھنے کا۔ تو بالکل مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں۔ ہمارا عذاب کا معاملہ یہی ہے کہ جب سب مطمئن ہو جاتے ہیں تو اچانک جو ہے نبیوں کے لیے مدد بن کر کے ہمارا عذاب آ جاتا ہے اور پھر ان لوگوں کو تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیتا ہے جو جھٹلانے والے تھے اور انبیاء کو ستانے اور پریشان کرنے والے تھے۔ اس لیے زیادہ مطمئن ہو کر مت بیٹھو، ہمارے نبی جو بات کہہ رہے ہیں اس کو سمجھو اور نبی کا ساتھ دو، نبی کو پریشان نہ کرو۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. یقیناً ان کے واقعات میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو جھوٹ موٹ گھڑ لی گئی ہو، بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں آ چکی ہیں ان کی تصدیق ہے اور ہر بات کی وضاحت، اور جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یہ جتنے واقعات پیچھے بیان کیے گئے ہیں، یہ سارے واقعات میں دراصل عقل اور ہوش رکھنے والوں اور سمجھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے. اس کو ایسی بیکار کی قصے کہانیاں نہ سمجھ لیں. اور یہ بھی فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے، لہذا قرآن کریم پچھلی کتابوں کے اندر جو یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، اور اس کے اندر ان کتابوں کے اندر جو تفصیل ذکر نہیں کی گئی ہے ان اور مزید ایسی تفصیلات کو قرآن کریم بیان کرتا ہے. اور دوسری بات یہ بھی کہ ہر بات کی وضاحت کرتا ہے، یہ کہہ کر شاید اس طرف اشارہ کر رہا ہے قرآن کریم کہ اس واقعے کے سلسلے میں ان پچھلی کتابوں کے اندر جو قطر و بینونت ہو گئی، یعنی جو کاٹ چھانٹ کر دی گئی ہے اس پچھلی کتابوں کے اندر اس واقعے کے سلسلے میں، قرآن کریم اس کی بھی تصحیح کرتا ہے، اس کو بھی صحیح کر کے اس کی وضاحت دیتا ہے. چنانچہ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اپنے ترجمے کے اندر، آسان ترجمے قرآن کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بائبل کی کتاب پیدائش میں اگر پڑھا جائے تو بعض تفصیلات میں وہ قرآن کریم کے بیان سے تھوڑا سا مختلف نظر آتے ہیں. الگ الگ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو انہوں نے بائبل کے اندر ذکر کیا ہے، قرآن کریم سے ہٹ کر کے جو ہے کچھ مختلف انہوں نے اس واقعے کو وہاں پر بیان کیا. تو قرآن کریم کی اس آیت میں غالباً اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جن چیزوں کے اندر انہوں نے کاٹ چھانٹ کر کے واقعات کو تبدیل کر دیا تھا، قرآن کریم ان واقعات کی تصحیح بھی کرتا ہے، اس کو صحیح کر کے بھی بیان کرتا ہے. بہرحال جو بھی ہو، لیکن عبرت ہے ان لوگوں کے لیے قرآن کریم جو نہیں مانتے. عبرت کی کتاب ہے یہ، اپنے پڑھنے والوں کو صرف قصے نہیں سناتی ہے بلکہ عقل و ہوش رکھنے والوں کو، سمجھدار لوگوں کو یہ کتاب عبرت بھی دیتی ہے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بن کر جینے سے کامیابیاں ملتی ہیں اور کیسے اللہ کے نافرمان بن کر جینے سے نقصان ہوتا ہے، عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائے، اس کو دوام عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہماری ان محنتوں اور کوششوں کو بار آور فرمائے، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائیں. اور ساتھ ساتھ ایک درخواست یہ بھی آپ سے کرتے چلیں کہ رمضان کا جو کچھ حصہ 1-2 دن کا باقی رہ گیا ہے اس کی دعاؤں میں خاص طور پر ہمیں بھی یاد رکھیں اور خاص طور پر ہمارے ان بھائیوں کو جو اس سلسلے کی تصحیح میں اور آپ تک کے ان ویڈیوز کو اور آڈیوز کو پہنچانے میں ہمارے معاون اور مددگار بنے، یعنی وہ ٹیم ہماری جو یوٹیوب کے اوپر یہ ساری محنتیں کرتی ہیں. آپ کو بتا دیں کہ وہ بچے جو یہ کام کر رہے ہیں رات بھر محنت کر کے آپ تک کے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں وقت مقررہ پر، لہذا درخواست ہے کہ ان سب کے لیے بھی دعا فرمائیں. اللہ ان کی جی جان میں، مال میں، اللہ ان کی عمروں میں
درازگی عطا فرمائیں، برکت عطا فرمائیں، دین کی صحیح معنی میں خدمت کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔